مرثیہ سلیکٹ کرتے ہوئے 2-3 باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مرثیے میں جس کا آپ مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی شہادت کے بارے میں پورا جو ہے وہ ایک واقعہ کی طرح آپ ان ورسز کو بیان کریں تاکہ اور اس میں کنیکشن رہے کہ کہاں پہ آپ کون سا واقعہ، آپ کون سی روایت آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں تسلسل رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بند کے بعد جب آپ 2-4 بند چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور جو کنیکشن آپ جو شعر جو بند آپ چوز کر رہے ہیں اگر اس میں کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ پھر مرثیہ آپ کو اس میں رقت اور اس میں توجہ لوگوں کی آپ لاسٹ کر دیں گے، وہ آپ کھو دیں گے۔ تو اس کو پانے کے لیے اور ایک کمپلیٹ مرثیے کو پڑھنے کے لیے تسلسل کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو سلیکشن کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور کس کی مصائب کو آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ اس مرثیے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جناب امام حسین جناب سکینہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تم خیمے سے کیوں نکل کے آ گئی، یہ مقتل ہے اور یہاں پہ ایک جنگ کا سما ہے اور یہاں پہ بانیے شر جو ہیں وہ مصائب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جناب سکینہ اس کے بعد ان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اگر ان 2 شعروں کو آپ ان میں سے کوئی ایک اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تسلسل پھر قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس میں واپسی میں جناب سکینہ بھی امام حسین سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے مولا عباس کے، مجھے میرے چچا کے لاشے پر آپ دکھا دیں مجھے ان کی لاش، کہ اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو اس طریقے سے ان دونوں شعروں کو آگے پیچھے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ اس میں سے ایک شعر چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آگے جو گفتگو ہے وہ امام حسین کی ہے، اور جناب سکینہ کی اگر اس میں سے نکال دیا جائے گا بند تو وہ تسلسل پھر نہیں رہے گا، اور پوری شہادت کا جو بیان ہے، ایک منظر کشی ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے مرثیے میں یہ خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر وہاں پہ اس بات کا کوئی دوبارہ ڈائلاگ آ رہا ہے، اس میں سے جناب امام حسین اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اس نے دوسرے نے کیا کہا، ان دونوں باتوں کو آپ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ تسلسل رہے، لیکن اتنا زیادہ لمبا مرثیہ نہ ہو جائے کہ لوگوں کی بیزاری کا باعث بنے، اور وقت کے اندر اپنے مرثیے خوانی کو آپ تمام کریں تاکہ ذاکر حسین جو بھی ہے اس وقت محفل میں یا مجلس میں وہ اپنے ٹائم مقررہ وقت کے اوپر اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے مجلس کو تمام کر سکے۔ اگر آپ خواہ طولانی کریں گے، مرثیے کو طول دیں گے، تو وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کی مجلس جو ٹائم پہ جو ختم ہونے والی ہے اس کو بلا وجہ دیر کر کے، اور نماز کے ٹائم سے کبھی کبھی ٹکرا جاتی ہیں مجالس، تو اس کو آپ ضرور کریں کوشش کہ وہ آپ اس کو مختصر کر کے اور جتنا بھرپور آپ شہادت کا بیان کر سکتے ہیں، مرثیے میں خاص طور پہ مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ اس مرثیے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جناب امام حسین جناب سکینہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تم خیمے سے کیوں نکل کے آ گئی، یہ مقتل ہے اور یہاں پہ ایک جنگ کا سما ہے، اور یہاں پہ بانیے شر جو ہیں وہ مصائب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جناب سکینہ اس کے بعد ان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اگر ان 2 شعروں کو آپ ان میں سے کوئی ایک اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تسلسل پھر قائم نہیں رہتا، کیونکہ اس میں واپسی میں جناب سکینہ بھی امام حسین سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے مولا عباس کے، مجھے میرے چچا کے لاشے پر آپ دکھا دیں مجھے ان کی لاش، کہ اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو اس طریقے سے ان دونوں شعروں کو آگے پیچھے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ اس میں سے ایک شعر چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آگے جو گفتگو ہے وہ امام حسین کی ہے، اور جناب سکینہ کی اگر اس میں سے نکال دیا جائے گا بند تو وہ تسلسل پھر نہیں رہے گا، اور پوری شہادت کا جو بیان ہے، ایک منظر کشی ہے،
وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے مرثیے میں یہ خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر وہاں پہ اس بات کا کوئی دوبارہ ڈائلاگ آ رہا ہے، اس میں سے جناب امام حسین اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اس نے دوسرے نے کیا کہا، ان دونوں باتوں کو آپ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ تسلسل رہے، لیکن اتنا زیادہ لمبا مرثیہ نہ ہو جائے کہ لوگوں کی بیزاری کا باعث بنے، اور وقت کے اندر اپنے مرثیے خوانی کو آپ تمام کریں تاکہ ذاکر حسین جو بھی ہے اس وقت محفل میں یا مجلس میں وہ اپنے ٹائم مقررہ وقت کے اوپر اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے مجلس کو تمام کر سکے۔ اگر آپ خواہ طولانی کریں گے، مرثیے کو طول دیں گے، تو وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کی مجلس جو ٹائم پہ جو ختم ہونے والی ہے اس کو بلا وجہ دیر کر کے، اور نماز کے ٹائم سے کبھی کبھی ٹکرا جاتی ہیں مجالس، تو اس کو آپ ضرور کریں کوشش کہ وہ آپ اس کو مختصر کر کے، اور جتنا بھرپور آپ شہادت کا بیان کر سکتے ہیں، مرثیے میں خاص طور پہ مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔